اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنے تمام پیارے پی ٹی آئی کے ورکر بھائیوں کو، بہنوں کو، عمران خان کے متوالوں کو، محبت کرنے والوں کو اور ٹائیگروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قیادت جو ہے پنجاب کی اسپیشل، وہ کدھر ہے؟ نہ کوئی ہمیں ایم این اے نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ایم پی اے نظر آ رہا ہے، اور نہ کوئی صوبائی صدر، جنرل سیکرٹری، کدھر ہیں وہ سٹی صدر؟ کوئی ہمیں اوپر سے لے کر نیچے تک پی ٹی آئی کی قیادت نظر نہیں آ رہی۔ ایسی بزدل قیادت غائب ہو چکی ہے۔ 8 فروری کا جو دن تھا، اہم دن، جب تمام قیادت کو احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا، اس دن بھی نظر نہیں آئی۔ تو میں نے اس کا جو عنوان رکھا ہے وہ رکھا ہے تلاش گم شدہ۔ تلاش گم شدہ پی ٹی آئی قیادت پنجاب کی۔ پنجاب میں صوبائی صدر سے لے کر سٹی صدر اور محلے لیول تک کے صدر نظر نہیں آئے۔ کیوں نہیں نظر آئے؟ اللہ کے بندو، اگر آپ پرامن طریقے سے احتجاج کرو گے، اور احتجاج ریکارڈ کروانا بھی چاہیے پرامن طریقے سے، تو پھر کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ پنجاب میں ایسی ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے قیادت کی، کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، کوئی گلی کی نکر پہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ سارا جو قصور ہے، یہ جب ہماری پی ٹی آئی حکومت تھی تب ہے۔ اگر اس وقت بلدیاتی الیکشن کروا دیے جاتے، عثمان بزدار جیسے نااہل سردار کو سی ایم پنجاب نہ بنایا جاتا تو یہ وقت نہ آتا۔ آج مریم ہماری مخالف ضرور ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں سیاسی طور پہ، لیکن وہ آج ایکٹیو ہے پنجاب میں۔ اور جو پنجاب کی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ غائب ہے۔ وہ یا تو وہ اپنی دوستیاں نبھا رہی ہے، اور خان صاحب نے جو سرمایہ دار اور قیادت مسلط کی تھی، آج اس کا رزلٹ نکل رہا ہے کہ پنجاب میں کوئی اچھے طریقے سے احتجاج ریکارڈ ہی نہیں ہوا۔ سیاسی ورکر جو ہوتا ہے نا، وہ ہر جماعت کا وہ قابل عزت ہوتا ہے، وہ اپنی جماعت کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، اور صرف وفادار جو ورکر ہوتا ہے وہی جماعت کا سرمایہ ہوتا ہے، اور انہی موقعوں پہ چلتا ہے۔ سیاست کا رخ جو ہے نا، وہ پنجاب نے کے پی کے سے زیادہ خان صاحب کو 8 فروری کے الیکشن میں ووٹ دیا، لیکن جو 3.5 سال حکومت ہم نے کی، دیکھیں ہم اپنی خامیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جب اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے ہماری جماعت کو، تو ہماری جماعت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی۔ اور وفادار ورکر جو ہوتا ہے وہ اپنی جماعت کی بجائے دوسروں پہ الزام لگانے کے اپنے جماعت کی خامیوں کو نشاندہی کرتا ہے، خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو جہاں پہ غلطیاں ہوئی تھی، اگر اس وقت بلدیاتی الیکشن کروایا جاتا تو گلی گلی میں تنظیم سازی ہو جاتی ہماری پی ٹی آئی کی، اور وہی فقدان چل رہا ہے۔ خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا بلدیاتی الیکشن کا، لیکن 3.5 سال کے عرصے میں پنجاب میں عثمان بزدار نے بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا سرمایہ دار، جگیردار، سردار ٹائپ، یہ مڈل کلاس بندے کے ساتھ ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ہوتے، اور یہ ان کو اپنے برابر بٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ وہی وجہ تھی، اگر بلدیاتی الیکشن ہوتا تو مڈل کلاس ورکر اوپر آتا، عوام کی حمایت سے ان کی جڑیں گلی گلی محلے میں ہر گھر میں مڈل کلاس ورکر کی جڑیں ہوتی۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ وہ ورکر جو تھا نا، اس نے نکالے تھے ووٹر گھر گھر جا کر۔ فیصلہ آباد 95% اوریجنل رزلٹ لے کر پاکستان میں 1 نمبر پہ آیا، یعنی 12 سیٹوں میں سے 1 سیٹ صرف مسلم لیگ جیت سکی۔
22 سیٹیں صوبائی میں سے صرف 3 سیٹیں جیت سکی، اور اوریجنل رزلٹ فیصل آباد میں انتظامیہ نے دیے. وہ کیوں دیے؟ ورکروں کے سر پہ دیے. فیصل آباد کا ورکر متحرک تھا، بڑا پرامن طریقے سے رزلٹ لیے انتظامیہ سے. باقی کیوں نہیں لے سکے؟ کیونکہ فیصل آباد میں کچھ ورکر کلاس کو ٹکٹ دی گئی تھی، جس میں حامد رضا بھی شامل تھے اور دوسرے بھی ہمارے شامل تھے، اور انہوں نے محنت کی. علی سرفراز جیسے ورکر بھی تھے جن کی تعلقات تھے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے ورکروں کے ساتھ چلے. اور 8 فروری کو کئی ہمارے کینڈیڈیٹ غائب تھے، چھپے ہوئے تھے، کیونکہ 9 فروری کے کیس تھے. اس کے باوجود ورکروں نے سر در کی بازی لگائی، اور فیصل آباد کے ورکروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے 95% رزلٹ اوریجنل لیے. اگر دھاندلی کا اتنا شور اٹھا تو پھر فیصل آباد میں یہ کیوں نہیں اٹھا؟ چنگیزی صاحب نے اچھا کردار ادا کیا. انہوں نے ورکروں کے ساتھ جو کینڈیڈیٹ ورکروں کے ساتھ کندھا ملا کر چلا ہے وہ کامیاب ہوا ہے. تو پورے پاکستان میں مڈل کلاس ورکر کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اور آج وہی ہے ہماری وہی کمزوری ہمیں شرمندہ کروا رہی ہے. کہ پنجاب میں قیادت کا فقدان ہے، تو کیوں نہیں خان صاحب کوئی ایسی قیادت پنجاب کے حوالے کرتے ہیں، پنجاب میں نامزد کرتے ہیں جو اچھے طریقے سے اچھے ٹریک سے ورکر کو متحرک کریں اور اپنا ریکارڈ جو ہے اپنا احتجاج وہ ریکارڈ کروائیں. آج ہمیں پنجاب میں سندھ میں کوئی قیادت نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے پنجاب جو خان صاحب کا سب سے مین قلعہ تھا، آج اس میں ورکر نہیں ہے، وفادار ورکر کی کمی ہے. ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں. تو خان صاحب یہ جو پنجاب کی صورتحال ہے اس پہ غور کریں آپ. یہ پنجاب ہی ہے جو حکومتیں بناتا ہے اور حکومتیں ختم کرتا ہے. کسی زمانے میں پیپلز پارٹی جو تھی وہ پنجاب کی مضبوط ترین پارٹی تھی. آج کہاں ہے وہ؟ کیونکہ سرداری صاحب نے وہ ورکر جو تھے پیپلز پارٹی کے ان کو بدل کر دیا، اور وہی ورکر ہمارے جیسے ورکر تحریک انصاف پی ٹی آئی میں داخل ہو گیا. یہ جو ہوتا ہے نا مڈل کلاس ورکر، یہ خان صاحب وفادار ہوتا ہے، یہ لالچی نہیں ہوتا. اسے نہ عہدوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ پیسے کی پرواہ ہوتی ہے. یہ صرف اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ وفادار ہوتا ہے. ہمیں یہ جو نشاندہی اپنی کرتا ہوں کمزوریوں کی، اپنی جماعت کی کمزوریوں کی، میں دوسری جماعت پہ انگلی نہیں اٹھاتا، کیونکہ جب تک ہماری اپنی اصلاح نہیں ہوگی، ہمارا اپنا ٹریک جو ہے سیاسی وہ سیدھا نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، تو میں دوسری جماعتوں کو تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتا. ہم ایک سیاسی ذہن کے ورکر ہیں، ہم تشدد کے خلاف ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سیاست کے ساتھ کس طرح کامیابی کے ساتھ سیاست کو کامیاب کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں جس اعلیٰ بے بھی نہیں آتی، چند کروڑ روپے دے کے وہ جماعت کی ٹکٹ لے کر سیاستدان بن جاتا ہے. جنہوں نے پوری زندگی اپنی سیاست کو دی ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا. جب تک ہماری سیاسی جماعتیں یہ روایت ختم نہیں کرتی کہ پیسے لے کر ٹکٹ دینے کی، سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی. انڈیا میں جمہوریت کیوں مضبوط ہے؟ وہاں ایک چائے بیچنے والا، ٹرین میں چائے بیچنے والا 3ری دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے انڈیا کا. مڈل کلاس نیچے سے آیا ہے وہ. واجپئی صاحب کیا تھے؟ ایک معمولی سے کباڑیے کے بیٹے تھے، 2 دفعہ وزیر اعظم. آج انڈیا میں کئی ایسے وزیر اعلیٰ ہیں جو اپنی بالکل لوور مڈل کلاس سے آئے ہیں اور وہ سروائیو کر رہے ہیں اپنے جماعت کے لیے، وزارت اعلیٰ تک پہنچے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک وزیر اعلیٰ جو ہے لکھنؤ کا، وہ تو ریڈی پہ نان کلچے بیچتا تھا، ٹکی بیچتا تھا. آج مودی کا وہ متبادل بنتا جا رہا ہے کہ مودی کے بعد
یہ جماعت کو لیڈ کرے گا. یہ مزہ آتا ہے سیاست کا کہ اگر آپ مڈل کلاس کو آگے لائیں گے اور اس کو قیادت دیں گے, اس پہ اعتبار کریں گے, وہ آپ کو کہیں سے کہیں آپ کی جماعت کو پہنچا دے گا, اپنی جماعت کو خون بھی دے گا, پسینہ بھی دے گا, محنت بھی کرے گا, وفاداری بھی کرے گا. یہ مڈل کلاس ورکر جو ہوتا ہے اس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں. تو پنجاب میں کوئی ہمیں 8 فروری کی مناسبت سے کچھ بھی احتجاج نظر نہیں آیا. یہ ایک غور طلب بات ہے. پہلا سال مکمل ہوا ہے الیکشن کا, اور جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی تھی, ہم الزام تو اداروں کو دیتے ہیں. اداروں کے بغیر ملک نہیں چلتے. ہم پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں, اداروں کو کچھ اداروں کی ماننی پڑتی ہیں, کچھ اپنی منوانی پڑتی ہیں. یہ کچھ لو اور دو کا اصول چلتا ہے. لیکن ہم اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے. ہم مخالف جماعت کو, مخالف اداروں کو, ادارے کسی کے مخالف نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھیں. ہم اداروں کو الزام دے کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. یہ چیز نہیں ہے. اگر ہم میں خامی ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ غلطی ہوئی ہیں, اور جب ہم تسلیم کریں گے دوبارہ وہ نہیں ہوگی. میرا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ مڈل کلاس ورکر جو سیاسی ذہن رکھتا ہے اس کو آگے لایا جائے. سیاسی اختلافات ہر ملک میں, دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے یو کے ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے, جہاں جو بھی ملک ہے, انڈیا ہے. لیکن سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنیوں میں نہیں بدلنا چاہیے. میں یہاں پنجاب حکومت سے بھی التجا کروں گا کہ پنجاب کی جو دھرتی ہے وہ محبت بانٹنے والی ہے. پنجاب کی دھرتی محبت والی دھرتی ہے, پیار والی ہے. پنجاب کو خون آلود نہ کرے. سیاسی اختلاف رہنے دیں, اس کو ذاتی اختلافات نہ بنائیں. اگر مخالف بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے. پنجاب حکومت کے 2 پروگرام, ایک تجاوزات اور ایک دی رانی پروگرام جو ہے اچھا کیا ہے. یعنی سارے جو کام کیے ہیں مریم صاحبہ نے, ہماری نظر میں وہ نہیں کام, لیکن یہ 2 ٹھیک ہیں. اگر یہ ہمارا وزیر اعلیٰ جو سی ایم تھا عثمان بزدار صاحب کرتے تو ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہوتی. لیکن میں ان سے یہ التجا کرتا ہوں کہ سیاسی اختلافات ہمارے آپ کے ساتھ ہیں, رہیں گے. ہم اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. لیکن پنجاب کو جو رہنے والے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ان کو تنگ نہ کریں. سیاسی اختلاف ہیں, رہیں گے, لیکن اس کو ذاتی اختلاف نہ بنائیں, کیونکہ بہت ظلم ہوا ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ. جو پرامن ہمارے جیسے ورکر ان کے ساتھ ہوا ہے. اگر کسی ملک میں ایک ہی جماعت رہنا ہے تو بھی ٹھیک ہے, ساری جماعتوں کو بین کر دیں آپ. اگر آپ بین نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے تو سیاسی اختلافات کو سیاست کے میدان میں مقابلہ کریں. ہم سیاست کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں, لیکن سیاسی ورکر کو, غریب ورکر کو, جن کے گھر 2 ٹائم کی روٹی بمشکل پکتی ہے, اس کو تنگ نہ کریں. کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے یہ عمران خان سے محبت کرتا ہے, کرتا رہے گا, وفادار ہے, وفاداری کرتا رہے گا, لیکن پرتشدد نہیں ہے. وہ سیاست پاکستان میں پرامن طریقے سے ہونی چاہیے, احتجاج بھی پرامن طریقے سے ہونا چاہیے. ہم اس چیز کے قائل ہیں. سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں. اس پنجاب کی دھرتی کو خون آلود نہ کریں. پنجاب محبت بانٹنے والا صوبہ تھا. جب سے پاکستان بنا ہے پنجاب نے محبت ہی بانٹی ہے. کبھی پیپلز پارٹی کو سندھ کی جماعت نہیں سمجھا. سندھ سے زیادہ پیپلز پارٹی نے پنجاب سے سیٹیں لی ہیں. تو اس لیے پنجاب جو ایک محبت والی دھرتی ہے اس کو رہنے دیں. پی ٹی آئی کے ورکر کو تنگ نہ کریں. سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں آپ کریں. اور خان صاحب, پی ٹی آئی کا ورکر منتظر ہے کہ آپ پنجاب میں کیا قیادت دیتے ہیں ہمیں. پنجاب کی قیادت کدھر ہے؟
اوپر سے لے کر نیچے تک قیادت غائب ہے، اور آپ کہتے ہیں ورکر باہر نکلے۔ جب آپ کوئی دلیر قیادت ہی نہیں دے رہے تو ورکر بیچارہ کیا نکلے؟ اس نے اپنے گھر کو بھی چلانا ہے، اس نے اپنے سیاسی جماعت کے ساتھ وفاداری بھی کرنی ہے۔ تو بتائیں، پنجاب نے پی ٹی آئی کا قلعہ ہے، اصل قلعہ جو ہے پنجاب ہے، آپ کا احتجاج اس لیے کامیاب نہیں ہوا تو پنجاب اس میں شامل نہیں ہے۔ جس دن احتجاجی سیاست میں پنجاب شامل ہو جائے گا، رنگ ہی جماعت سیاست کا بدل جائے گا۔ تو اس لیے کوئی دلیر قیادت آپ پنجاب کو دیں تاکہ ورکر اس پہ اعتبار کرے، اور جو چھپی ہوئی بزدل قیادت ہے اس کو فارغ کریں آپ۔ اس کا کوئی کام نہیں ہے جماعت میں، تو وہ تو اخبار میں بیان دینے کے بھی قابل نہیں ہے، پریس کانفرنس کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کو آپ نے پنجاب کے بہادر ورکروں کے سر پہ، وفادار ورکروں کے سر پہ بٹھا دیا، تو پھر یہی ہونا ہے پنجاب میں۔ پنجاب میں آپ کو وہ احتجاج نہیں ملے گا جب تک کوئی مین دلیر وفادار قیادت فرنٹ پہ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب ورکروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو کمزوری جماعت کی اس کی نشاندہی کرنے کی بھی ہمیں طاقت دے، کیونکہ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، نہ ٹکٹ کا ہے نہ کوئی چیز، ہمیں صرف اگر ہے تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔